الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ پچھلے لیسن میں ہم نے طلاق اور خلا کے مسائل پر گفتگو کی، آج ہمارا موضوع نمبر 6 عدت سے متعلق ہے۔ عدت کا مفہوم کیا ہے، اس کی حکمتیں اور مقاصد کیا ہیں، عدت کے مختلف مسائل، ان کی اہمیت، اس حوالے سے ہم آج بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں عدت کا مفہوم کیا ہے۔ عدہ یعد عدتاً، اس کا لغوی معنی یعنی کہ ڈکشنری میں اگر اس کا معنی عربی ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا معنی بنتا ہے شمار کرنا اور گننا، لیکن شریعت کی اصطلاح میں عدت اس انتظار یا اس مدت کو کہتے ہیں جو عورت کو طلاق ملنے یا شوہر کے فوت ہو جانے کی صورت میں نکاح ثانی کرنے سے پہلے گزارنی ہوتی ہے، کیونکہ طلاق ملنے یا شوہر کے فوت ہو جانے کے بعد عورت کو لازمی طور پر انتظار کرنا پڑتا ہے، اسی کو عدت کہتے ہیں۔ اس کی حکمتیں اور مقاصد کیا ہیں؟ ایک تو وراثت کا معاملہ، نسب کا، بچے کا، اگر طلاق یافتہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہوتی ہے تو بچے کی وراثت کے اور نسب نامے کے مسائل جو ہیں وہ ان کی وجہ سے، اگر حمل ابتدائی مرحلہ میں ہو تو بھی عدت کے اختتام تک لازمی ظاہر ہو جائے گا، پھر عورت کو حمل کے مکمل ہونے تک نکاح کی اجازت نہیں ملے گی۔ اس طرح پھر نسب اور وراثت کا مسئلہ جو ہے وہ مان جاتا ہے۔ پھر نمبر 2، اگر تو طلاق رجعی دی جائے جس میں رجوع کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے تو اس میں عورت کو، مرد دونوں کو مصالحت کا بھی موقع مل جاتا ہے اور غور و فکر کا بھی موقع مل جاتا ہے کہ اگر بیوی حاملہ اور اس کا حمل ظاہر ہو جائے تو اپنے بچے کے مستقبل کے لیے کئی دفعہ میاں بیوی آپس میں مصالحت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اس کی حکمت اور مقصد یہ ہے کہ رحم کے اندر، عورت کے رحم میں جو بھی چیز ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس کا واضح پتہ چل جائے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں، کیونکہ اگر اس کو حیض آ گیا تو یہ اس کے بعد کی علامت ہے کہ وہ حاملہ نہیں، اور پھر اگر حاملہ نہیں تو پھر اس کی مدت 3 حیض ہی ہوگی اس کی عدت، اور اگر حاملہ ہے تو وضع حمل تک اس کی عدت ہوگی۔ طلاق کے اثرات، نکاح ثانی کی اجازت نہیں دی جاتی، عدت کے بعد دی جاتی ہے، وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کے دل و دماغ سے طلاق کے جو اثرات ہیں وہ بھی زائل ہو جائیں، اور سائنسی نقطہ نظر سے عورت کے رحم میں جو مرد کے اثرات ہیں، ڈی این اے ہیں، وہ بھی زائل ہو جائیں، اور نیکسٹ جب بھی عورت کا کوئی رشتہ زواج جڑے تو وہ نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ شوہر کے نکاح میں جائے۔ اسی طرح اس کا ازالہ، عورت یہ سوچتی ہے کہ اس چیز کا کیا وجہ تھی، کیا غلطی، کیا خطا تھی کہ اس کو طلاق ہوئی، نکاح ثانی میں اس کا ازالہ کرے، تو اور آس پاس والوں کے لیے بھی اس چیز میں عبرت ہوتی ہے، موعظت ہوتی ہے کہ عورت کے لیے، شوہر کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے، بچے ہوں تو شوہر کے لیے بھی زندگی برباد ہو جاتی ہے، عورت کی بھی زندگی کچھ صحیح طرح سے نہیں گزرتی، تو اس چیز میں عبرت بھی ہے کہ خاندان اور قبیلے یا مسلم معاشرہ ان حالات سے سبق حاصل کرے کہ بغیر وجہ کے یا چھوٹی چھوٹی وجہ سے، چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے یہ نوبت نہ آئے کہ طلاق دی جائے۔ اور عدت کی اہمیت کیا ہے؟ تمام شریعتوں میں عدت کے احکام نہیں تھے، لیکن اسلام جو کہ پاکیزہ بھی ہے، پاکیزہ ترین ہے، زیادہ مطہر دین ہے، اور اس دین میں بہت ساری اور بھی حکمتیں پوشیدہ ہیں اس دین کی تعلیمات میں، تو اس کے احکامات میں بہت ساری حکمتیں ہیں۔ وراثت کے جھگڑے، نسب کے جھگڑوں سے بچ جاتا ہے انسان عدت کی وجہ سے، اور پھر عدت کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ عورت جو ہے ایک پاکیزہ حالت میں رہتی ہے، اور 3 مہینے مطلقہ عورت عدت گزارتی ہے، یا اگر حمل ہو تو وضع حمل تک، تو دوسری دفعہ اگر اس کا نکاح کیا جاتا ہے تو وہ پاکیزہ اور طاہر ہوگی، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ طلاق میں آیا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کی عدت پر
طلاق دو اور عدت کا خیال رکھو۔ یہ ایک حسن اور احسن طلاق ہوتی ہے، آپ نے پڑھا تھا کہ جو شریعت کے مطابق دی جاتی ہے، اور جو شریعت کے مطابق نہیں دی جاتی وہ لغو ہوتی ہے، وہ ایک اچھا ٹرینڈ نہیں ہے۔ لوگوں نے اس کو ایک غصے کی وجہ سے بغیر شرعی جو ہے طلاقوں کا ایک رواج بنا دیا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی تاکید کی گئی کہ عورت اپنے بچے کو حمل کو مخفی نہ رکھے بلکہ اس کو ظاہر کر دے، تو پھر عدت کا حساب جو ہے وہ اس کو بہتر طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ سورہ البقرہ میں بھی اس کا آیا ہے کہ اور مطلقہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کے رحموں میں پیدا کیا اس کو چھپائیں، اگر وہ اللہ پر اور یوم آخرت پر یقین رکھتی ہیں۔ اب چلتے ہیں عدت کی اقسام کی طرف۔ عدت کی اقسام کیا ہیں؟ قرآن پاک میں اس کی واضح بیان ہے۔ بیوہ کی عدت ہے، مدخولہ حائضہ کی عدت ہے، غیر مدخولہ کی، حاملہ عورت کی، اور اسی طرح عائسہ اور نابالغہ کی بھی۔ سب سے پہلے غیر مدخولہ کی عدت پڑھتے ہیں۔ اس کے لیے آیت سورہ احزاب میں آئی ہے کہ ایمان والو جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہارے لیے ان پر کوئی عدت لازم نہیں، یعنی ان کو عدت نہیں کروائیں گے کہ تم شمار کرو۔ چنانچہ ایسی عورت نکاح فوراً بعد طلاق کے فوراً بعد نکاح کر سکتی ہے جو مدخولہ نہیں ہے، جس کو ہاتھ نہیں لگایا گیا۔ اس کے بعد مدخولہ ہے اور حائضہ، یعنی کہ ایک تو اس کو حیض بھی آتے ہیں، تو اس سے پھر اندازہ ہو جائے گا تین قروء، کیونکہ قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں ثلاثۃ قروء، یہ الفاظ ہے سورہ البقرہ کے کہ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور اس طرح یہ حائضہ اور مدخولہ عورت کی عدت 3 حیض شمار ہوں گے۔ تو اگر عدت کے طلاق جو ہے حیض کے دوران دی گئی تو یہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا، اس سے اگلے والا حیض جو ہے وہ عدت میں شمار ہوگا۔ حاملہ عورت کی عدت کیا ہے؟ اور حمل والیوں کی عدت ان کے وضع حمل تک ہے۔ یہ سورہ طلاق کی آیت ہے کہ جو حمل والی عورتیں ہیں ان کی عدت اس وقت تک ہے جب تک وہ حمل کو جو بچہ ان کے پیٹ میں اس کو پیدا نہ کر لیں۔ اس کے بعد عائسہ کی اور نابالغہ، جو عورت کم سن ہے، نابالغ ہے، اس کو بھی آتے نہیں حیض، اس کو نہیں آتے، اور جو عورت حیض سے ویسے مایوس ہو چکی، نا امید ہو چکی، معمر ہونے کی وجہ سے، بوڑھے ہونے کی وجہ سے، ان دونوں کی عدت 3 مہینے، اس کے لیے پھر 3 مہینے کا لفظ آیا۔ قرآن پاک کی آیت سورہ طلاق میں پائی جاتی ہے کہ تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں اگر انہیں شبہ ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ ثلاثۃ اشہر ان کے لیے آیا ہے، اور ثلاثۃ قروء دوسروں کے لیے آیا ہے جو کہ حائضہ ہیں۔ اب بیوہ کی عدت آتی ہے، اس کے لیے آیا ہے کہ تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں ان کی بیویاں چھوڑ جائیں تو بیویوں کو 4 ماہ 10 دن تک خود کو روکے رکھیں، اور اگر حمل ہے تو وضع حمل تک ان کی بھی عدت ہوگی۔ عدت کے مزید احکام، مزید مسائل کچھ اس طرح سے ہیں کہ اگر عدت رجعی طلاق ہوگی، طلاق رجعی کی صورت میں شوہر جو ہے وہ بیوی کی رضامندی کے بغیر بھی رجوع کا حق رکھتا ہے پورا، اور اس کو مستحب طریقے سے روک لے، ٹھہرا لے، اس سے رجوع کر لے، اور اس دوران عورت کو بھی چاہیے کہ خاوند کے لیے بناء و سنگار کرے کہ ہو سکتا ہے اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جائے۔ اور اس کے بعد اس کے مزید احکام میں، مزید مسائل میں یہ ہے کہ عورت کا عرصہ پورا ہو جائے تو وہ نکاح ثانی کر سکتی ہے، اس کے رشتہ داروں کو یا سابقہ شوہر کو اس سے روکنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس کی بھی آیت سورہ البقرہ میں آپ کو مل جاتی ہے۔ اور پیغام نکاح کی ممانعت آئی ہے کہ دوران عدت مطلقہ کو یا بیوہ عورت کو آپ نکاح کا پیغام واضح طور پر نہیں دے سکتے، ہاں اشارے کنائے سے اپنا مطلب بیان کرنے کی اجازت ہے تاکہ کوئی دوسرا اس سے پیغام نکاح نہ دے۔ اس کی آیت سورہ البقرہ میں ہے کہ اور تم پر گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو پیغام نکاح میں کوئی بات اشارے سے کنائے سے کہو، اشارے کنائے سے کہو جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے۔ اللہ کو علم ہے کہ تم عورتوں کا ذکر کرو گے لیکن خفیہ طور پر کچھ ایسا اپنے رابطہ نہیں بنا لینا، ٹھیک ہے، لیکن دستور کے مطابق کوئی بات کہو اس وقت تک کہ نکاح کا پختہ پیغام نہ دو جب تک عدت اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے۔ یہ مکمل اپنے مفہوم کے ساتھ یہ آیت پائی جاتی ہے سورہ بقرہ میں کہ پیغام نکاح کی ممانعت ہے۔ اور سکونت کا حق کیا ہے؟ عورت اسی گھر میں قیام کرے گی، شوہر کے ورثاء کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کو گھر سے نکال دیں، ٹھیک ہے، یہ درست نہیں کہ وہ شوہر کے گھر سے نکل کر عدت کسی اور جگہ گزارے۔ سورہ طلاق کی آیت میں بھی اس کا ارشاد ہے کہ زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ ہی وہ خود نکلیں، سوائے اس کے کہ
بے حیائی کا ارتکاب کریں۔ تو بہت فاحشہ مبینہ لفظ آئے ہیں کہ واضح کلی ایسی بے حیائی کا عمل آیا ہے تو اس سے وہ نکالا جا سکتا ہے، ادروائز نہیں۔ اور جو عورت حمل والی ہے اس کے نان نفقہ کے مسئلے کا بیان آیا تو اس میں قرآن پاک نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جو مطلقہ ہیں اور حمل والی ہیں تو ان پر خرچ کرتے رہو یہاں تک کہ ان کا وضع حمل ہو جائے۔ جب تک حمل نہیں ہو جاتا اس کا خرچ اسی خاوند کے ذمے ہے، صاحب کا خاوند کے۔ اسی طرح ذات کا بھی مسئلہ آیا تو اس کا بھی معاوضہ مرد کے سپرد ہے۔ آیا ہے کہ جب ان مطلقہ عورتیں تمہارے بچے کو دودھ پلائیں، مرد کے بچے کی طرف اشارہ کیا گیا، تو ان کو اجرت دو اور اچھے طریقے سے آپس میں بات چیت بھی کر لو۔ یہ تھے آج ہماری عدت کے مسائل، آج ہم نے ان کو مکمل کیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم۔